آج میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ سٹوری بڑی ہی دلچسپ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی اس سٹوری کو پڑھیں گے وہ اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمشا جو تھی وہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کا جو باپ تھا وہ کسان یعنی کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت امیر گھرانے میں ایک جرنل تھا۔ جس کے گھر میں وہ نوکری کرتا تھا وہاں پہ وہ مالی کا کام بھی کرتا تھا، یعنی ان کے باغات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اس کی بیٹی جو رمشا تھی وہ میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ کبھی کبھار اپنے والد کے ساتھ چلی جاتی اور وہاں کی جو مالکن تھی یعنی احمد کی امی اس کے پاس بیٹھتی ہے اور ان سے دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ احمد کی امی کو بھی وہ لڑکی بہت زیادہ رمشا پسند تھی، اور احمد جو وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایک دن اس کی نظر رمشا پر پڑی۔ اس کو دیکھتے ہی رمشا پسند آ گئی۔ احمد شاہ اس پر دلہار بیٹھا اور روزانہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنی مما سے پوچھتا کہ مما آج رمشا نہیں آئی، اس کے والد صاحب کیسے ہیں؟ رمشا کی وجہ سے وہ اس کے والد کی عزت کرتا تھا اور ان سے بات وغیرہ بھی کر لیتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رمشا اپنے والد صاحب کے ساتھ احمد کے گھر میں گئی ہوتی ہے اور وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں احمد آتا ہے، اسے بات کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے اور وہ رمشا کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اور آہستہ ہی آہستہ اس کو رمشا پسند آنے لگتی ہے۔ احمد شاہ کو دیکھتے ہی رمشا سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ دن رات رمشا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دن ایسا آ جائے کہ میری اور رمشا جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہماری شادی ہو جائے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ احمد جو ہے وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں رمشا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ہمارا سٹیٹر اور ان کا سٹیٹر ایک جیسا نہیں ہے، اس کا باپ ایک مالی ہے، ایک کسان ہے، جبکہ تمہارے والد صاحب ان کا بہت نام ہے، مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی میں سوچوں گی اگر تم اس کو پسند کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتی ہوں تمہارے والد صاحب سے بات کرتی ہوں تاکہ رمشا کو ہم اس گھر کی بہو بنا لیں۔ اتنے میں احمد شاہ رمشا کے باپ سے اس کا نمبر لے لیتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمشا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ احمد اسے پسند کرتا ہے۔ آخر کار احمد کی ماں اس کے والد کو منا لیتی ہے اور رمشا اور احمد کی بات پکی ہو جاتی ہے۔ رمشا احمد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احمد کی جب کزن وغیرہ آئی ہوتی ہیں اور احمد ان کے ساتھ بہت زیادہ فری بات چیت کرتا ہے تو احمد شاہ کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ اس وجہ سے رمشا اور احمد کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ بات کرو تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ احمد اسے سمجھاتا ہے کہ تم ان باتوں سے برا نہ مانا کرو، یہ میری کزنیں ہیں، ہمارا سٹیٹس ایسا ہے کہ ہم لوگ فری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کرو۔ ایسے ہی رمشا اس بات سے اپنے دل کو بہلا لیتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ رمشا اور احمد کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رمشا اور احمد دن رات ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ رمشا احمد سے محبت کرتی ہے اور وہ دن آ جاتا ہے جس دن ان کی بارات کا دن ہوتا ہے۔ رمشا بہت بے تاب ہوتی ہے احمد سے ملنے کے لیے۔ آخر وہ رات آ جاتی ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے محبت پیار کی باتیں کی ہوتی ہیں اور وہ رات بھی آ جاتی ہے، اور جب احمد کمرے میں داخل ہوتا ہے تو رمشا کانپ رہی ہوتی ہے، اسے خوف آ رہا ہوتا ہے احمد سے کہ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو احمد کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آج میں اپنے دل کی وہ ساری باتیں تم سے کروں گا اور تم سے اتنا پیار کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم بعد اللہ تعالیٰ ان کو 2 بچوں سے نواز دیتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ احمد کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور احمد اپنے خالق حقیقی کو جا پہنچتا ہے اور رمشا اکیلی رہ جاتی ہے۔ تو یہ تھی ان کی محبت کی داستان، کیونکہ دونوں نے سچی محبت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے
میں سے کسی ایک کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے اور آج رنشا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی لو سٹوری۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔